الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و ازواج سیدنا و آباء سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ باواز بلند جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام باواز بلند پیش فرمائیں۔ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر جمیع حضرات علماء کرام، ہمارے علاقے کی روحانی شخصیت جناب محترم عزتوں کے لائق جناب سائیں محمد نصیر عباسی اور قبلہ شاہ صاحب جو منصیرہ سے تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں میزبان ہوں اور بھائی اشفاق، بھائی حافظ اخلاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، یہ میرے بھائی ہیں۔ میں اپنے پورے علاقے کی طرف سے آپ کو دو مبارکیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو اتنا حسین رزق دیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں جو سب سے بڑی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے، یہ چاہتے تو دنیا کے دنیا دار بڑے لوگوں کو بلا سکتے تھے، یا منسٹر بھی آ سکتے تھے، وزراء بھی آ سکتے تھے اور بڑے لوگ آ سکتے تھے، اور یہاں پہ ایک دنیاوی محفل کا اہتمام بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہ آج جب بھی آپ نے کسی کام کی افتتاح اور افتتاحی تقریب کا آغاز کیا، یا ذکر خدا کیا یا ذکر مصطفیٰ کیا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور اللہ آپ کی قبر اور حشر بھی بہتر فرمائے، چونکہ یہ آپ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے آج کی اس دعائیہ تقریب میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کا بھی کمال ہے، آپ کی نسبتوں کا بھی کمال ہے، اور آستانہ عالیہ کوٹھا شریف کا بھی کمال ہے، بہت ساری نسبتیں آپ کے ساتھ، اور سب سے بڑا آپ کے بڑوں کا کمال ہے۔ اور اللہ کرے آج کی اس محفل پاک کے صدقہ سے اللہ آپ کے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور وقت دعا بھی بالکل قریب ہے، اور مجھے اپنے وقت کا احساس ہے۔ میں انشاءاللہ وقت سے 2-4 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں
وقت مقررہ پر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ مجھے احساس ہے وقت کا، میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے بہت اچھا بیان، فکر انگیز خطاب کیا، میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب کل آپ اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیں۔ ویسے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اگر تو دنیا کا جلسہ ہوتا تو میں آپ سے نعرے دنیا کے لگاتا، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو، تو ذکر خدا تو آپ کر سکتے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لا، اونچی آخو سبحان اللہ۔ انہیں کوئی سیاستدان ہو گیا تو تساں نے نعرے نہیں آواز میں سے فیضآباد تک جلیا، مہربانی اونچی آخو سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب آپ اپنی زبان پاک سے اعلان فرمائیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو لفظ کل ہے یہ 368 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے مالک ہو کر، بادشاہ ہو کر، خالق ہو کر، رحیم ہو کر، رحمان ہو کر، مہربان ہو کر کہ بات محبوب کرے اور پوری میں کروں۔ اگر وہ چاہتا تو خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب کہے۔ جتنے نبیوں نے دعائیں کی، کسی نبی کی دعا کے ساتھ کل نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن جب باری آئی والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، واری آئی واللیل کی زلفوں والے کی، باری آئی ما ذات کے کاجل والے کی، باری آئی وما ینطق عن الہوا کی بولی والے کی، باری آئی والعصر کے زمانے والے کی، باری آئی علم نشرح کے سینے والے کی، باری آئی ید اللہ کے دست مبارک والے کی، باری آئی وجہ اللہ کے چہرہ پاک والے کی، باری آئی لا اقسم بہذا البلد کے پیارے شہر والے کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب اب منشا ہماری یہ ہے کہ محبوب کروانا بھی ہم دعا چاہتے ہیں، پوری بھی ہم کریں گے، لیکن ہماری منشا یہ ہے بولے تو پوری ہم کر دیں گے، کہے تو اور پوری ہم کر دیں گے۔ اور یہ ایک دو دفعہ کا قصہ نہیں ہے، 368 مرتبہ اللہ اپنے محبوب سے چاہتا ہے محبوب کل آپ کہو میں پوری کروں گا۔ اب محبوب کائنات نے دعا کی تو کیا کی؟ خوش نصیب ہو، میں لاکھوں سلام کروں تب بھی کم ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ حق ہے ان کا کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں۔ میرے محبوب نے دعا کی قل رب اغفر وارحم۔ اللہ تیرا محبوب پہلی دعا کر رہا ہے میری امت کی بخشش فرما دے، وارحم ان پہ رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، اور تجھ سے بہتر رحم فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر جب باری آئی کائنات کے بادشاہ کی اپنی محبت کی، فرمایا محبوب محبت میری ہے لیکن چاہتے ہم یہ ہیں کہ کہے تو، یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا محبوب تو اپنی زبان پاک سے اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، اپنے اللہ سے پیار کرتے ہو، تو خدا کائنات کا بادشاہ ہو کر بزبان مصطفیٰ کریم اعلان کروا رہا ہے فتبعونی، میرے محبوب کے بن کے آنا، میرے محبوب کو سینے میں بٹھا کے آنا، میرے محبوب کی اتباع کر کے آنا، میرے محبوب کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنا کے آنا۔ تم محبوب کو سینے میں بٹھا کے آنا، محبوب کے صدقے مانگتے جانا، تم مانگتے جاؤ گے میں رب ہو کے عطا کرتا جاؤں گا۔ اور آج یہ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی نعت پڑھ کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت دے، یا اللہ گھر میں برکت دے، ہماری عزت جان مال کی حفاظت کرا۔ اور اللہ یہ نہیں ان کو دیکھے گا، یار کی نعت کو دیکھ کر اللہ اپنے کرم کے دروازوں کو کھول دے گا۔
میں اگر سید زادے کی زبان سے، چونکہ آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور سید زادے کی ہی زبان سے اگر میں ترجمہ کر دوں محبت مصطفیٰ کا، تو میرے ملک پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہے، سید زادے بول کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں رون کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں۔ اچھا جن کی رونق حضور ہے وہ ضرور بولیں، جن کا کوئی اور ہے وہ بالکل نہ بولے، اس کے لیے میرا زور بھی نہیں ہے۔ آخری لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعا کا وقت قریب ہے۔ جو حضور کی محبت میں رچا بسا ہے، ایک زبان بھی خاموش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو آنر ہیں ان کا اندر خوش ہو جائے کہ آج ہماری ہی اس جگہ کے اندر حضور کی نعت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ سارے بولو رونقے زندگی آپ، سارے بولو رونقے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونقے زندگی آپ۔ پیر سید الطاف حسین شاہ قاسمی آپ لکھ کے فرماتے ہیں، رونقے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں۔ بولو سارے میری ساری خوشی۔ اس سے پہلے بھی زمانہ تھا، اس سے پہلے بھی لوگ تھے، لوگ اور رات وہ گناہ کرتے تھے، صبح ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، رات ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، رات ان سے یہ گناہ ہوا ہے، رات ان سے یہ خطا ہوئی ہے، صبح ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازوں کی چونکٹوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب کلمہ پڑھنے والوں کی باری آئی، کائنات کے والی عرض کرتے ہیں، اے اللہ میرا کلمہ پڑھنے والوں کا کیا بنے گا، مجھ سے پیار کرنے والوں سے کا کیا بنے گا، مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا۔ یا اللہ کوئی کرم کا دروازہ کھولنا، کوئی پیار کا دروازہ کھولنا۔ آواز آتی ہے، اے میرے محبوب تو بولتا جا ہم قانون بناتے جائیں گے، تو بولتا جا ہم شریعت بناتے جائیں گے، تو بولتا جا ہم قانون بنا کے اعلان فرما دیں گے۔ یا اللہ میری گناہگار امت کا کیا ہوگا۔ آواز آتی ہے، اے میرے محبوب صرف تیری امت کی بات نہیں ہے، ہم تو کرم فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی تیرا امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا، رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اس کی زندگی کے بروز محشر 70 عیبوں کے اوپر پردے ڈال کے اعلان کر لوں گا، لوگوں یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ہیں میرے محبوب سے محبت کرنے والے، یہ ہیں میرے محبوب کے ساتھ عشق کرنے والے۔ اے لوگوں پھر محبوب کائنات عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھی وہ عمریں زیادہ تھی، اعمال زیادہ کرتے تھے، ریاست زیادہ کرتے تھے، یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا محبوب تیرے صدقے سے وعدہ کرتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ محبوبہ وعدہ ہے تیری امت کے ساتھ، اگر یہ ایک نیکی کریں گے ہم ایک نیکی کا ثواب نہیں عطا فرمائیں گے، تیرے صدقے سے تیرا امتی ایک نیکی کرے گا، ہم بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا۔ اے اللہ کوئی اور دروازہ کھولنا۔ فرمایا محبوب
اگر تیرا امتی اپنے علاقے کے اندر اگر نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جب وہ اس شہر میں آ جائے گا، اس شہر میں آ جائے گا جس شہر کی قسمیں ہم نے کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اے میرے محبوب اگر اسے حرم کی مسجد کے اندر اگر نماز پڑھنا نصیب ہو جائے گی، ہم ایک نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ مسجد نبوی شریف چلے جائیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لوگوں یہ تیرا اور میرا کمال نہیں ہے، یہ تیری اور میری عبادت کا کمال نہیں ہے، یہ تیری اور میری ریاست کا کمال نہیں ہے، یہ تیری اور میری تسبیح پڑھنے کا کمال نہیں ہے، یہ تیری اور میرے جبے کا کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے کالی کملی والے مصطفیٰ کریم کا۔ جب تک زندہ ہے، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک آواز باقی ہے، جب تک سانس باقی ہے، قیامت کی صبح تک اعلان کر کر کے کہتے رہیں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ میری ساری خوشی آپ ہیں، بولو سارے، میری ساری خوشی آپ ہیں۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے، سنو آؤ سید زادے نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ کون ہو گا امام میں صفے انبیاء، کون ہو گا امام میں صفے انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں۔ آخری بات توجہ سے ذرا سنیے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آج کی نہیں پچھلے لوگوں کا تذکرہ سنو، ان کا سنو جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے۔ ایک بندہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، علاقہ اس سے تنگ ہے، لوگ اس سے تنگ ہے، ہر کوئی کہتا ہے کبھی یہ جائے گا جان چھوٹ جائے گی۔ اکروں سارا زمانہ، اوے لوگوں کوئی تھوڑی سی عمر بھی نہیں پاتا ہے، 200 سال کی عمر پاتا ہے، لیکن روز ایسا آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت والا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ علاقے کے مفتی بیٹھ گئے، علاقے کے مولوی بیٹھ گئے، سب نے مل کے فیصلہ کیا، زمانے کا بد کردار آدمی تھا، علاقہ اس کے ساتھ اس سے تنگ تھا، جاؤ اسے اٹھاؤ، اسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ کے واپس آ جاؤ، تاکہ زمانے والوں کو لگ پتا جائے جو ایسا ہوتا ہے اس کا انجام ایسے ہوا کرتا ہے۔ ادھر گندگی کے ڈھیر کے اوپر چھوڑ کے آئے، رب کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ جی کائنات کے بادشاہ، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، میرے بندے کو زمانہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ کیا گیا ہے، اسے اٹھاؤ، غسل کرواؤ، خوشبو لگاؤ، دولہا بناؤ، اس کے جنازے کا اعلان خود فرماؤ اور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے خود چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ آ کے اعلان کرتے ہیں اوے لوگوں آؤ آؤ، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، آج جو اس کا جنازہ پڑھنے آئے گا رب اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سارا زمانہ امت آیا، سارے لوگ آگے آ جاتے ہیں، آ کے جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب جنازہ ہو گیا ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ کیا خواہش رکھتا تھا، بڑا نیک ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے والا آج گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے۔ جب جنازہ ہو گیا ہر بندے کی یہ تمنا تھی کہ اس کے چہرے کی زیارت کر لی جائے۔ جب زمانہ آگے آتا ہے، آگے چہرہ دیکھتا ہے، پیچھے ہٹ کے اعلان کرتا ہے یہ تو وہی ہے جس کے لیے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، یہ تو وہی ہے جس کے لیے مولوی بول پڑے تھے۔ کیا ماجرا ہے
सारा जमाना हजरत मूसा की बारगाह के अंदर हाजिर हो गया। ऐ रब के प्यारे कलीम, क्या राज है? मुफ्ती कहते हैं जनाजा न पढ़ो, आप जनाजा पढ़ाने खुद आए हैं। जनाब मूसा अरीजा पेश करते हैं, अल्लाह इस रात से पर्दा उठा, क्या राज है? मुफ्ती अलग फतवा दे के बैठे हुए हैं। फरमाया मेरे मूसा, हम भी जानते हैं ये जमाने का बड़ा बदकिरदार शख्स था, लेकिन इसकी एक नेकी मुझे पसंद आई है। या अल्लाह क्या नेकी थी? फरमाया ये अपने घर के अंदर, इसके घर के अंदर तौरात पड़ी हुई थी। जब ये शाम आता था आके तौरात को खोल लेता था। कुल्लमा नशरत तौराता, ये तौरात के वर्कों को उलटना शुरू कर देता था। एक वर्के के ऊपर जाकर इसकी निगाह रुक जाती थी, उंगलियां रुक जाती थी। या अल्लाह वो कौन सा वर्का था जहां पे जाके इसकी निगाहें रुकती थी? आवाज आती है, जिस वर्के के ऊपर मेरे महबूब का नाम मोहम्मद लिखा होता था। ये क्या करता था? उसे देखता ही नहीं था, उसे देख के चूमता भी था। चूमता ही नहीं था, वो मेरे मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़ता था। ओए बाबा, अगर कलमा ना पढ़ने वाला हुजूर के नाम से प्यार करे, हुजूर के नाम से इश्क करे, हुजूर के नाम से मोहब्बत करे, तो रब अपने पाक पैगंबर से फरमाए, जाओ जाकर इसका जनाजा खुद पढ़ाओ। और मुझे ईमान के साथ बताओ, जो अपनी मार्की का इफ्तिताह करे नामे खुदा और नामे मुस्तफा के साथ, आज उनके घर पर अल्लाह अपनी रहमतों का कितना नुज़ूल फरमाएगा। इस ऐलान के साथ मैं दुआ कर रहा हूं, एक बंदा चुप नहीं होना चाहिए, आखिर में सबको बोल के ये आवाज लगानी है। इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। ए मैं समझना कि तुसा ने गले खराब है, क्योंकि तुसा पिछले दिनों बहुत नारे मारे हैं और डट के तुसा नारे मारे। जी ठीक ठीक, बहुत नारे तुसा मारे पिछले दिना, तुसा ने गले वैसे भी खराब हैं, लेकिन दुनियादारा ने मारे ने। अज अपने कमली वाले आका करीम ना नारा मारो, खुदा ने मदियो ज़बाना खोलो ते उच्ची आवाज नाल हिक जाने, अभी खामोशी नहीं, इजाजत नहीं है। सारे बोलो मोहम्मद हमारे। जियो अल्लाह तुसा सारे दियां मनता मुरादा पूरिया करे जड़े बोले हो। एक बारी जोर ला के बोलो मोहम्मद हमारे वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान लगाते थे नारा, लगाते थे नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। मेरे आका का जुब्बे मुबारक का वो हिस्सा भी यहाँ पे ले आए हैं। अब अपने आका की उस मोहब्बत में डूबकर आपको जियारत करवाई जाएगी और पेश किया जाएगा भाई इशफाक को भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी नातिया लफ्जों के अंदर आप अपनी मोहब्बत मुस्तफा का इजहार करें और गज वज की आवाज आनी चाहिए। प्यार से बोलो मोहम्मद हमारे, लगाते थे नारा, लगाते थे नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी। मेरा आखिरी मैसेज है आपको, आज यहां उठने से पहले नीयत करके उठो, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, अल्लाह ने 750 मरतबा के करीब नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं बताया। क्यों? अल्लाह ने फरमाया हम मोहब्बत मुस्तफ़ा वालों को देखेंगे मेरे मुस्तफ़ा से अमलन मोहब्बत कितनी करते हैं। इसलिए अदाए मुस्तफ़ा का नाम रब ने नमाज रखा है। आज उठने से पहले नियत करके उठो कि आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह, सारे कहो इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी की सांसें बाकी हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे।
میں آخر میں حافظ اخلاق صاحب، رانا صدیق صاحب، رانا عمران صاحب، بھائی اشفاق اور ان کی پوری ٹیم کے لیے راجہ عمران صاحب، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم انہیں صحت دے، اللہ ان کے کاروبار میں جان مال عزت آبرو میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوستان عزیز ایک شعر سلام کا پڑھیں گے جی۔ اچھا جی، ایک شعر کلمہ شریف یہ کہہ رہے ہیں، ایک شعر کلمہ شریف کا پڑھتے اور ساتھ وہ تبرکات آ گئے ہیں جو پیر سائی نصیر ابائی صاحب انشاءاللہ وہ اپنے دست مبارک سے پیش کریں گے، لیکن اللہ کے ذکر میں کریں گے تو پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ پڑھو سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا ہو ایک ہی جان تے دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے ویچے مدینے۔ پڑھو سارے اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے جنہ کھیاں ہو میرا دل بردی تھا تے اسا او اکھاں تک لئی یا تو ملیو تے ساجن ملیا تے ہن آسان لگ پئیاں لا لا جی او کرساں سائیں جی حافظ صاحب آپ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ دربار عالیہ سید بشیر حسین شاہ قلندر المعروف بابو مس قلندر شیر بابا شیشناک کاظمی مشاہدی کی بارگاہ سے یہ اس کا حسن ہے اس پاکستان اور اس پٹھوار میں کہ یہ نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے کہ 450 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات شجروں کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کاوش یہ جو کاوش ہے اس کا جو صحرا ہے وہ حافظ اخلاق صاحب کے والدین کے سر پہ جاتا ہے، حافظ اخلاق صاحب کے اوپر جاتا ہے، ان کی اولاد کی محنت پہ جاتا ہے، اور ان کا جو لگاؤ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کریم کے ساتھ، اللہ کریم نے آج ان کو اجر عظیم ان کو اس صورت میں ان کو تبرک دے رہے ہیں، اور علماء اکرام ہیں اور بین المذاہب علماء مشائخ ونگ صوبہ پنجاب کا بحیثیت چیئرمین اور دربار کے گدی نشین کی حیثیت سے یہ میرے بچے ہیں، میرے مرید بھی ہیں، تو مجھے فخر ہو رہا ہے اس بچے پہ، ان وقاص پہ، رضوان پہ، یہ بچوں پہ کہ اتنا بڑا تحفہ آج ان کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اور ام سلمہ سے یہ روایت ہے، ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ مبارک کے چند وہ دھاگے تھے اور آپ وہ چاندی کے کٹورے میں ڈال کے پلایا کرتے تھے، تو سادات اور علماء اکرام کے ہاتھ سے ان کو جائے گا، تو سب لوگ درود پاک بھی پڑھیں، صلوات بھی پڑھیں، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اس وقت براہ راست چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سلسلہ ہے، تو اللہ آپ کے اور ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے مرشد خانے کی بخشش فرمائے، اور اس
कारोबार का जो ये सिलसिला है इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और नजर बद से बचाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खड़े हो जाएं, एक शेर सलाम का पढ़ ले सारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तलल बद्रो अलैना मिन सनियतिल विदा, वजब है शुक्रो अलैना, वजब है शुक्र। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, व किना अज़ाबल कब्र, व किना अज़ाबल अश्र, व किना अज़ाबद दुनिया, व किना अज़ाबद दुनिया, व किना अज़ाबल आखिरा, व किना अज़ाब जहन्नम, व किना अज़ाबल मीज़ान। परवरदिगार आलम, हम तेरे गुनाहगार बंदे, मालिक तेरे आजिज बेकस बेसहारा बंदे, खाली हाथ उठाए खाली दामन फैलाए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या परवरदिगार आलम, सबसे पहले हम अपने जिंदगी भर के जो हमसे गुनाह हुए हैं, गलतियां हुई हैं, दानिस्ता गैर दानिस्ता, अमदन सावन खलवत जलवत में, या अल्लाह जो हमसे गुनाह हुए हैं, सिद्ध के दिल के साथ सच्ची तौबा करते हैं। अल्लाह हम सब के जिंदगी भर के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबसे पहले सारी महफिल पाक का पूरा सवाब अपने आका करीम रऊफ और रहीम ताजदार अरब व अजम फख्र आदम बनी आदम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हसीन सा गुलदस्ता बना के, प्यारा सा गुलदस्ता बना के, सोना सा गुलदस्ता बना के अपने आका की बारगाह में बतौर तोहफा पेश करते हैं। कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से मेरे आका के सहाबा कराम, हुजूर की आले पाक, पंजतन पाक, या परवरदिगार आलम, ताबेईन, तबा ताबेईन, औलियाए उम्मत कामिलीन, या अल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, अजमेरिया, सरवर्दिया, खुसूसन बिल खुसूस पीराने पीर पीर गौसे आजम झीलानी अल हसनी वल हुसैनी, या अल्लाह सबकी पाक बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के जितने भी आस्ताने हैं, या अल्लाह सारे आस्तानों की पाक बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आस्ताना अलिया पोठा शरीफ, या अल्लाह मलिक सूरज दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हुजूर के सदके, असहाब व आले बैत के सदके, या अल्लाह पाकों के सदके, हाजरीन महफिल के बमा, मेरे हम में से जिन जिन के वालिदैन आइज़ा अक़रबा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, सबकी अरवाओं को पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह खुसूसन बिल खुसूस, या अल्लाह हाफिज मोहम्मद इखलाक साहब, राना सिद्दीक साहब, राजा इमरान साहब, या अल्लाह भाई इशफाक, या अल्लाह इनके आबा व अजदाद, खानदान, रिश्तेदार, आइज़ा अक़रबा, छोटे बड़े, मर्द औरतें, बच्चे, दाद के नान के ससुराल से जितने लोग चले गए हैं, या अल्लाह सबकी अरवाओं को दर्जा बदर्जा इसाले सवाब करते हैं, अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा।
یا اللہ دنیا میں جس غریب کے حق میں کوئی دعا کرنے والا ہے ہی نہیں، یا اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے بھائیوں نے آج کی اس اپنے کاروبار کی افتتاحی تقریب کے اندر یا اللہ دنیا والوں کو یا اللہ ان کے تذکرے کو نہیں کیا، یا اللہ انہوں نے لب کھولے تو تیرے نام کے وظیفے سے، یا اللہ زبانیں کھولی تو تیرے محبوب کی نعت سے، یا اللہ انہوں نے اپنے آقا سے محبت کا یا اللہ حضور کے پیار میں حضور کے عشق کے اندر یا اللہ محفل نعت کا انعقاد کیا ہے۔ یا اللہ تجھے آقا کے والضحیٰ والے مکھڑے کا واسطہ، واللیل والی زلفوں کا واسطہ، ماں ذاک کے کاجل کا واسطہ، یا اللہ جنہوں نے اپنے اس مارکی کے اندر یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کی محفل کو آباد کیا، تو قیامت کی صبح تک یا اللہ اس کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا پروردگار عالم تو ان کی غائبانہ مدد فرما۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت سے وافر حصہ عطا فرما، قارونی فرعونی دولت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، شیطان کے شر، شیطان صفت انسانوں کے شر، شریر جنوں سے اللہ تو ان کو حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں، مال میں، اولاد میں، جان میں، عزت میں، کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن کے حق میں دعا کے لیے کہا گیا، جو بیمار ہیں، رانا صدیق صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حافظ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، عمران بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اشفاق بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس مجلس میں مجھ سمیت قبلہ شاہ جی حضور یہاں پہ تشریف، عمران بھائی کی مجاہد جن جن کا نام لیا جا رہا ہے یا اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بیمار کربلا کا واسطہ یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بہو مسکلندر صاحب کی بہو بیمار ہیں، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم اللہ تو انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، اپنی بارگاہ سے اپنے رحم و کرم و فضل کا نزول فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضے دور ہونے کے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو باحیا زندگی نصیب فرما۔ میرے ملک پاکستان خطہ کشمیر کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ بیٹھی افواج پاکستان کی مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ حضور کی محفل نعت کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں آزادی جیسی نعمت عطا فرما۔ اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کو نیور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی بحق کے محمد رسول کہ ہم گناہگاروں